وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی دو قسم کی اترتی تھی۔ ایک وحی جلی تھی جو قرآن مجید کی صورت میں آپ کے قلب اطہر پر وہ وحی نازل ہوتی تھی، اور دوسری وحی خفی تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوتی تھی، آپ کے دل میں بھی اور آپ کے الہام میں بھی، اور آپ کے دل میں القاء بھی کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح آپ کو خواب میں بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سمجھا دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جبریل امین کو انسانی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بھیج دیا جاتا، اور کبھی کبھی وہ اپنی اصلی صورت میں بھی سامنے آتے تھے۔ نبی کو سمجھنا ہو تو اسی طرح ہی سمجھیے کہ آپ پر وحی اترتی تھی۔ یہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری کو پڑھ لیجئے، اس میں بھی پوری کیفیت کا تفصیلی ذکر ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کی بڑی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم آپ پر وحی اترتے دیکھیں۔ صفوان کے والد ہیں یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے، انہیں عرض کی کہ ارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یوحا الی، کہ کیا آپ مجھے وہ وقت دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو، میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، یعلا کے بیٹے صفوان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جعرانہ مقام پہ تھے، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی موجود تھے، کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک شخص عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خوشبو سے بھی بسایا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ پر وحی آنا شروع ہوئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر یعلا کی طرف اشارہ کیا کہ آؤ، تو یعلا آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ذرا تان دیا گیا تھا اور سایہ کر دیا گیا تھا۔ یعلا نے اپنا سر اندر داخل کیا تو دیکھا کہ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ یغط، کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہے، اور آپ کی سانس مبارک سے آواز نکل رہی ہے۔ بس اتنا کچھ دیکھا۔ ثم سُرِّيَ عَنْهُ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو گئی، وہی ختم ہوئی۔ تو فقالا، تو آپ نے فرمایا اَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ، وہ بندہ کہاں ہے جس نے عمرے کے بارے میں ابھی سوال کیا تھا؟ تو بندہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اغسل الطیب الذی بک ثلاث مرات، جو خوشبو تم نے لگائی ہوئی ہے اس کو 3 بار دھو لو، وانزع عنک الجبۃ، اور تم نے جو جبہ پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار دو، واصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجتک، اور جو تم حج میں کرتے ہو یعنی طواف اور سعی، وہ تم جا کے عمرے میں کرو۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پر جب وحی اتری ہے تو صحابی رسول نے دیکھا ہے آپ کو، یہ دیکھنا کیا تھا؟ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک جاننا چاہتے تھے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس کیفیت میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بے ہوش نہیں ہوتے تھے، آپ غش کھا کے گر نہیں جاتے تھے، آپ پر نعوذ باللہ مرگی کے اٹیکس نہیں ہوتے تھے۔ یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت قطعاً قبول نہیں ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی گرے، نہ آپ کو چوٹ لگی، اور اس کیفیت میں اگر مرگی کے دورے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس نہ کوئی علاج معالج آیا، اور نہ آپ علاج کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟
وحی تھی، ایک کیفیت تھی جو آپ پر طاری ہو جاتی. سخت سردیوں میں بھی وحی نازل ہوتی تھی اور سخت گرمیوں میں بھی. اس کا کوئی وقت نہیں تھا. رات کو آپ بستر میں ہیں تو بستر پہ بھی وحی نازل ہو جاتی تھی، لیکن ہدایات دی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک شخصیت ہیں کہ آپ کے منہ کا نکلا ہوا لفظ، کوئی عمل، اس کی شہادت قرآن مجید دیتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں، نبی کے مقام کو سمجھو، وہ تم جیسا کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے بات کر دے. اللہ کا رسول دل میں جو کچھ آتا ہے وہ نہیں کہتے، بلکہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، اور وہی آپ کے زبان مبارک پہ آتا ہے، اور وہی آپ کے عمل میں ڈھل جاتا ہے. اس لیے ناظرین محترم، وحی کے معاملے میں یہ احتیاط ضرور برتنی ہے کہ آپ پر قرآن مجید کے علاوہ اور جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی ہم نے ماننی ہے. ہمارا زیادہ تر دین قرآن مجید کی پوری تفاصیل کا جو دین ہے، آپ کی پوری صورت میں پنہاں ہے، آپ کی پوری سیرت میں پنہاں ہے. آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، یہ سب وحی الہی ہیں. ہم ان کو مانیں. اور پھر غیروں کا جو پروپیگنڈا ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ پر مرگی کے اٹیک ہوتے تھے، آپ ہوش میں نہیں ہوتے تھے، یہ سب باتیں ہیں جو آپ کے بارے میں محض ضد اور تعصب کی ہیں، جہالت کی ہیں، انکار کی ہیں. ایک مسلم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ غیروں کی باتوں کو اپنا کے اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی خفی کا انکار کر دے. ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق